بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اللہ تعالیٰ کا نام۔ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام، در حقیقت یہ نسبت کے معنی میں اس کی طرف سلامتی کی نسبت ہے، اس لیے سلام کا معنی ذو سلام کرتے ہیں، سلام والا یا ذو سلام سلامتی والا۔ جب ذو سلام کہا جائے گا تو اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ ہر عیب سے پاک، ذو سلامہ سلامتی والا، ہر عیب سے سالم ہو، ہر عیب سے محفوظ ہو، ہر عیب سے سلامتی میں ہو، ایک معنی اس کا ہر نقص سے پاک ہو، جیسے قدوس کا معنی۔ دوسرا اس کا معنی ذو سلام یعنی سلام دینے والا، چنانچہ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ جو اہل حق ہیں انہیں سلام دیتا ہے، جیسے سلام قولا من رب الرحیم، یہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سلام کہے گا اور سلامتی ان کو عطا فرمائے گا۔ تو ذو سلام کا معنی سلامتی دینے والا اور سلام کہنے والا۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا سلامتی والا جس نے مخلوق کو سلامتی دے رکھی، معنی مخلوق کو یہ ضمانت دے رکھی ہے کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان پر ہمیشہ عدل کا معاملہ ہوگا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری کی روایت سے، کہ یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ تو معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ سلامتی کا تحفہ ہے کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی، گناہ کرو گے اس کے بقدر سزا ملے گی، نیکی کرو گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے معاملے شروع ہو جائیں گے، نیکی کا صلہ اور اجر دے گا، 10 گنا تک بڑھائے گا، 700 گنا تک بڑھا دے گا، جہاں تک چاہے بڑھا دے۔ تو ذو السلام کا معنی سلامتی دینے والا، یعنی بندوں کو اپنی طرف سے سلامتی عطا فرمانے والا اور ہر قسم کے ظلم سے ان کو بچانے والا اور ان کو محفوظ کرنے والا۔ السلام المؤمن، السلام المؤمن، امن دینے والا، اپنے بندوں کو امن دینے والا۔ الذی وہب لعبادہ الامن، جو اپنے بندوں کو امن ہبہ کر دے، امن عطا فرما دے اور ان کو سلامتی دے دے، ان کو حفاظت دے دے۔ ویسے تو امن میں عمومی معنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، لیکن جو امن کا خاص معنی ہے وہ اہل توحید کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے موحد بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اس میں ان کے عقیدے کی سلامتی، عقیدے کی حفاظت، ان کے ایمان کا امن، کہ ان کا ایمان امن میں آ جائے، ان کا عقیدہ امن میں آ جائے اور ہر قسم کی جو نقص سے وہ پاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمانے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا مل جائے گا، اور تم پر خوف اگر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ امن دے دے گا۔ یہ وہ مخصوص امن ہے جو اہل توحید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اگر تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی عبادت کرو، جو سورت کا سیاق و سباق ہے اس میں کفار قریش کا ذکر، مشرکین مکہ کا ذکر، جو اس گھر کے متولی تھے مگر توحید نہیں تھی، لات و منات و عزا کی پوجا کرتے تھے، مگر گھر کی تولیت ان کے پاس تھی، گھر کا نظام ان کے پاس تھا، اور صرف تولیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امن دے رکھا تھا، ان کے قافلے محفوظ ہوتے تھے۔ وہ دور تھا بڑے بڑے ڈاکے پڑتے تھے اور قافلے لٹ جاتے تھے، مگر جو کفار قریش کا قافلہ ہوتا نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل، اس کو لوگ دیکھتے تک نہیں، تو ان کی ہیبت ان پر طاری تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ فرمایا کہ صرف متولی بننے پر اللہ تعالیٰ اتنا امن دے دیا،
اور اگر اس گھر کی تم عبادت بھی شروع کر دو اس گھر کے رب کی تو اللہ تعالیٰ کتنا تم کو مالا مال کرے گا اور کس قدر تمہیں امن دے گا. جو آمنہم من خوف، یہ وہ مخصوص امن جو اہل توحید کا حق ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا. تو مؤمن کا معنی امن دینے والا، اور مومن کا ایک معنی اور بھی لغت میں مسلم ہے، مصدق، تصدیق کرنے والا. اللہ رب العزت انبیاء بھیجتا ہے، ان کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، جو ان پر وحی اترتی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا ٹھہراتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں. المصدق، یہ المصدق کا معنی جو وعدے ہیں جو اللہ نے کر رکھے ہیں مومنین کے ساتھ، امن کا، رزق کا، سلامتی کا، قیامت کے دن بخشش کا، جنت کے داخلے کا. اللہ تعالیٰ ان سارے وعدوں کو سچا کرنے والا اور ان سارے وعدوں کی تصدیق کرنے والا.